کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ یا تو کوئی فرشتہ ہو جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، یا پھر کوئی نبی ہو جو گناہ سے معصوم ہو۔ نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم فرشتے ہیں۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ میں اپنے رب کی رحمت پر قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید رکھی اور نہ ہی عدد کی قید رکھی۔ اگر کوئی 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخری سانس میں آ جا، قبول ہے۔ اگر تیری 100 دفعہ ٹوٹ گئی توبہ، 101 دفعہ قبول نہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ دفعہ توڑ دی تو بھی آ جا، قبول ہے۔ کریم ذات سے وابستہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بھی بنائے ہیں، کچھ نظام بھی بنائے ہیں۔ جس نے یزید اور حسین کو الگ کیا۔ اگر سود خور بھی کہے کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ رب العزت بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ راتوں کو شراب میں مدہوش رہنے والا بھی کہے کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ راتوں کو مسلح پر تڑپنے والا اور شراب پینے والا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور سسک سسک کر زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا کیا اللہ برابر کر دے؟ ایسی اندھیری نگری بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا نیک اور بد کو میں برابر کر دوں؟ اس لیے معاملہ بہت آسان ہے۔ اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے، اور مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے تو معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہے تو آسانی ہی آسانی ہے، معافی ہی معافی ہے، کیونکہ اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا توبہ کی عادت بنانی چاہیے۔ جیسے ایک معاملہ اللہ کا اور آپ کا ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، اور دوسرا معاملہ اللہ کے بندوں کا اور آپ کا ہے، یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے، اس میں بڑا ہی کسا ہوا قانون ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک ڈاکو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پڑی تو جب اس ڈاکو نے نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی، تو اس نے سوچا یا اللہ، میں نے تو ساری زندگی ڈاکو میں گزار دی، تو مجھے معاف فرما دے اور پچھلی ساری معافی فرما دے۔ پھر نیچے اترا اور ساتھ ہو لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو ان کے ساتھ تھا۔ صحابی، ہر امت کا سب سے عظیم شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ یہ ڈاکو اور یہ صحابی، تو اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت کی نگاہ سے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے اور ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ ایک پیسے کا تکبر ہے اور ایک نیکی کا تکبر ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار و خواتین ہیں، یہ بے حیا ہیں۔ ہم کو کیا معلوم کہ ناچنے والوں میں بھی اللہ رب العزت کی کیسی محبت اور کس حد تک محبت ہو۔ ہر مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ہر مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے کہ اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اتنے گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے گناہ لاؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، تو اگر معافی مانگو گے تو میں معاف کروں گا، میں تمہارے اتنے سارے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن آج کل ایسا ماحول ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، مگر بندے سے جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی نازک ہے۔ اس لیے بندوں کا جو معاملہ ہے اس میں بڑا ہی احتیاط برتنے والا معاملہ ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی دل میں نہ ڈالو، کسی کے عیب نہ پکڑو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے خطیب تھے، بڑے محدث تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت ہوا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس خیانت ہے اور ایک میرے پاس دیانت ہے۔ خیانت یہ ہے
کہ میرے اور تیرے درمیان جو تعلق تھا میں کبھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکا، اور ایک میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں میں نے کبھی خیانت نہیں کی، میں ہمیشہ دیانت پہ رہا۔ یا اللہ میری ایک دیانت ہے اور ایک خیانت ہے، تو میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف فرما دے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ایک دوست کو ملے تو کہا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھڑا کیا اور کہا یوسف مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ دہراؤ ذرا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت میرے پاس ایک خیانت ہے اور ایک میرے پاس دیانت ہے۔ خیانت یہ کہ جو تیرے اور میرے درمیان تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہیں کر سکا، اور دیانت وہ جو تیرے بندوں اور میرے درمیان رہی، تو میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری یہ بات پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر لیں تو معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر گناہ کر کے اکڑ جائیں تو معاملہ بہت خوفناک ہے۔ یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پر اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے، لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو معاملہ ہے ہی نہیں کوئی۔ سب سے آسان کام ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ وجہ اثر ہے کہ اللہ رب العزت اثر سے پاک ہیں۔ جب انسان کسی انسان سے معافی مانگتا ہے تو معاف کرنے والے کے دل پر اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ معاف کرنے میں کچھ وقت لگاتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ تو جب کوئی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو یہاں اس نے مانگا اور وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ معاف کیا۔ اتنا بھی نہیں کہتے کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، اور ایسے بھی نہیں کہتے کہ پھر کرو گے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری بندی یا میرے بندے، توبہ کا برتن توڑ دیا تو پھر جوڑ دوں گا، آ جاؤ۔ پھر توڑ دیا تو پھر جوڑ دوں گا، آ جاؤ۔ 1,00,000 دفعہ توڑ دیا، 1,00,00,000 دفعہ توڑ دیا، پھر آ جاؤ توبہ کے لیے تو پھر جوڑ دوں گا۔ اور کیسے جوڑوں گا کہ کہیں جوڑ نہیں نظر آئے گا، اور ایسا لگے گا کہ توبہ کا برتن توڑا ہی نہیں، اور ایسے جوڑوں گا کہ تمہارے کرامن کاتبین کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔